معزز سامعین اور حاضرین السلام علیکم، ایک بار پھر آپ کی اس بزم میں شامل ہیں جس کو ہم نے موضوع دیا ہے بنام سہیل یا سہیل احمد صدیقی کے نام۔ تو ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں سہیل احمد صدیقی، جن کا شمار پاکستان کے انتہائی معروف کوئز چیمپئنز میں ہوتا ہے۔ ہم تو معترف ہیں، اسکول کے زمانے سے ہی بہت سارے مقابلہ ہائے معلومات عامہ عرف کوئز کمپٹیشنز میں حصہ لیتے ہوئے متعدد انعامات حاصل کیے، اور جب 7th کلاس میں تھے سہیل تو پہلی مرتبہ پاکستان قومی عجائب گھر میں ادارہ ہمدرد کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے انٹر اسکول کوئز میں شرکت کا موقع ملا، اور ساتھ کے ساتھ سوالوں کے درست جوابات دے کر پورے کراچی میں اول انعام حاصل کیا۔ گریٹ، 7th کلاس کا اسٹوڈنٹ۔ سہیل احمد صدیقی کے جیتے ہوئے انعامات میں پاکستان ٹیلی ویژن کے مقبول پروگرام نیلام گھر کی وہ کار بھی شامل ہے جو ایک طویل مدت تک پورے بر اعظم ایشیا میں سب سے بڑا انعام بھی تھا۔ یہ 1987 کا واقعہ ہے۔ تو سہیل نے ٹی وی کے دیگر معلوماتی مقابلوں میزان اور ذوق آگہی میں بھی حصہ لیا، اور میزان میں ایک مرتبہ اول اور ایک مرتبہ دوم انعام پایا، جبکہ ریڈیو پر ذہانت شرط ہے جہان معلومات جیسے پروگراموں میں بھی انعامات جیتے، اور پورے کراچی میں اول آنے والی اسکول کی جو کوئز ٹیم تھی اس کی بھی قیادت کر چکے ہیں سہیل، جس نے بچوں کی دنیا میں اپنی ذہانت کی دھاک بٹھائی۔ تو گویا پوت کے پیر پالنے میں ہی نظر آ گئے تھے۔ سہیل احمد صدیقی پاکستان کے اولین اور واحد کوئز چیمپئن ہیں جنہوں نے 2009 میں اپنے ہی ٹیلی ویژن کوئز شو کی میزبانی کی، اور بیک وقت 5 مختلف حیثیتوں میں خدمات انجام دے کر گویا ایک عالمی ریکارڈ قائم کیا۔ ربیع الاول کی مناسبت سے تحقیق پر مبنی معلوماتی پروگرام مشعل کوئز ربیع الاول کی مناسبت سے تحقیق پر مبنی معلوماتی پروگرام مشعل کوئز یوٹیوب پر موجود ہے، آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، اور یہ پروگرام بیک وقت 2 ٹیلی ویژن چینلز پر بھی نشر ہوا تھا۔ تو سہیل بطور کوئز چیمپئن بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اچھا سہیل، یہ بتائیے کہ تمام جو ہم نصابی سرگرمیاں تھیں جسے پہلے غیر نصابی کہتے تھے لیکن اب اس کے بعد کو کریکولر ایکٹیویٹیز جی آ گئی تو اس میں آپ نے حصہ لیا، کوئز میں ہی کیوں اتنا زیادہ آپ کا عمل دخل رہا اور اتنی کامیابیاں حاصل کی؟ اس کا بہت مختصر جواب یہ ہے کہ ڈیبیٹ میں میں رہا۔ میں کوئز کی پہلے بات کروں کہ میں کوئز میں زیادہ اس لیے رہا کہ شروع سے مجھے لکھنے اور پڑھنے کا شوق تھا، لکھنے اور پڑھنے کا، معلومات جمع کرنے کا، ماشاءاللہ۔ تو یہ وجہ ہے ایک۔ دوسری بات جو ڈیبیٹ کی ہے، میں ڈیبیٹر تھا، مقرر تھا، اور بہت کامیاب تھا اسکول کے زمانے میں، کالج میں آ کے بھی سلسلہ شروع ہوا۔ پھر ایک واقعہ ایسا ہوا، وہ میرا پہلا اور آخری انٹر کالجیٹ ڈیبیٹ تھا جس میں میں داؤد کالج میں شریک تھا۔ تو وہاں یہ ہوا کہ باقاعدہ ایک تنظیم کے زیر اہتمام ہو رہا تھا، تو انہوں نے کھلم کھلا جانبداری کا مظاہرہ کیا تھا۔ تو میں نے اس پہلے اور آخری مقابلے کے بعد احتجاجاً تقریر کا شعبہ چھوڑ دیا۔ ویسے تو میں نے تقریر بہت کی اور میں کرتا رہتا، مگر میں نے دیکھا کہ نہیں، یہاں پہ آپ کی اہلیت کوئی چیز نہیں ہے، یہاں پہ دوسری باتیں اہم ہیں۔ جی اچھا، ہم نے سنا ہے کہ اسکول کے زمانے میں بہت آپ تیزی سے دوڑتے تھے، بہت فاسٹ رنر تھے، تو اساتذہ نے اس بات کو محسوس کیا اور حصہ لینے کو بھی کہا، تو آپ کے سینئرز نے بہت کہا مگر آپ نے کچھ اور ہی تماشا کر دیا، وہ کیا قصہ تھا؟ وہ ہوا یہ کہ وہ اسکول کے سالانہ کھیلوں کا سلسلہ تھا، تو اس میں مختلف جو بھی کسی نے کسی کھیل میں حصہ لیا وغیرہ وغیرہ۔ میرا کرکٹ کے علاوہ کوئی خاص رجحان کہیں تھا نہیں، اور فٹ بال میں نے کم کھیلی۔ میں بہت تیز دوڑتا تھا، بہت تیز دوڑتا ہی نہیں تھا، بہت تیز چلتا بھی تھا۔ اچھا۔ تو وہ اساتذہ نے دیکھا ہوا تھا، میرے جو سینئرز تھے اسکول میں انہوں نے دیکھا ہوا تھا، تو جب ریس وہاں پہ ہوئی ہے تو اس میں مجھے بار بار کہا گیا کہ بھائی شامل ہو جاؤ۔ میں اب وہ مسئلہ وہ ایک موڈ والا، میں نے کہا موڈ ہی نہیں ہے۔ میرے سینئرز مجھے کہتے رہے، بلاتے رہے، میں نے کہا نہیں موڈ ہی نہیں ہے۔ میں بیٹھا ہوا پنڈال کہہ لیجیے، وہ ایک پویلین پورا جو بنا ہوا، میں وہاں بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں، وہاں ریس شروع ہو گئی۔ ریس شروع ہو گئی تو مجھے ایک اچانک کوندا سا لپکا، ایک کرنٹ لائک مجھے کچھ ہوا، میں دوڑتا ہوا گیا، اس ریس میں کود کے شامل ہو گیا، اور میں دوڑتے ہوئے جو لوگ پہلے سے دوڑ رہے تھے ان کے آگے پیچھے میں تیسرے نمبر پہ آ گیا ریس میں۔ اساتذہ بہت خفا ہوئے کہ نہیں، ہم آپ کو انعام نہیں دیں گے، کہ آپ نے کیا حرکت کی۔ میں نے کہا بس سر وہ بلایا تھا تو کیوں نہیں آئے؟ میں نے موڈ نہیں ہوا۔ تو یہ عجیب مزاج تھا۔
بالکل صحیح بات ہے، لیکن میرا خیال ہے دوڑتے تو اول بھی آ سکتے تھے اگر باقاعدگی سے حصہ لیتے تو. اچھا، نیلام گھر میں کار جیتنا بہت سے لوگوں کا خواب رہا، اور غالباً آپ سے پہلے ایک آدھ کسی شخص نے ہی کار جیتی. آپ نے کیا کیا پاپڑ بیلے؟ نہیں، وہ پاپڑ بیلنے کی بڑی تفصیل ہے. جب نیلام گھر 1975 سے 1982 تک چلا ہے اور اس کے بعد پھر 1985 میں دوبارہ شروع ہوا ہے، ہمیں اطلاع تھی. ہم سے مراد جتنے بھی کوئز کے لوگ تھے، کوئزر کہلاتے ہیں، کوئز چیمپئن تو وہ کہلاتے ہیں جنہوں نے کار جیتی ہے بڑے نام، تو سب تیاری کر رہے تھے. میں بھی تیاری کر رہا تھا. ایسے میں اطلاع ملی عاصم بھائی سے، سید عاصم علی قادری جو پاکستان کوئز سوسائٹی انٹرنیشنل کراچی لنڈن، اس وقت لنڈن میں، اس کے بانی چیئرمین ہیں، اور وہ نیلام گھر کی پہلی کاواساکی کے فاتح ہیں. تو عاصم بھائی سے پتہ چلا کہ بھائی ریکارڈنگز تو شروع بھی ہو گئیں، اور نہ صرف شروع ہو گئی ہیں بلکہ 5 ریکارڈنگز لگاتار ہوئی ہیں، جس میں فاتح ہمارا دوست ہے حافظ نسیم. اچھا. اور ابھی 2 باقی ہیں. تو اب ہم لوگ بڑے حیران پریشان ہوئے کہ یار ہم تو تیاری کر رہے تھے، ہمیں یہ اطلاع ملی کہ یہ ہو گیا. اچھا، اب یہ تھا کہ میرے لیے یا کسی بھی کوئزر کے لیے، کوئز چیمپئن کے لیے، کوئز میں حصہ لینے والے کے لیے بڑا آسان تھا کہ وہ کود جاتا بیچ میں. تو عاصم بھائی نے ایک میٹنگ بلائی، اچھا، پاکستان کوئز سوسائٹی کی، جس میں چند مخصوص افراد شریک ہوئے، میں شامل تھا اس میں عاصم بھائی نے کہا کہ بھائی دیکھو نسیم بیٹھا ہے، اسے جیتنے دو، اس کے مقابلے پہ کوئی نہ آئے. اچھا. اور یہ پیغام لوگوں تک پہنچا دیا جائے. کاریں ابھی بہت. اچھا. تو پہلی کار. صحیح. ٹھیک ہے. 1985 میں کراچی کے پورے پاکستان میں ٹیلی فون بہت کم تھا. باقاعدہ پی سی اوز ہوتے تھے، وہاں پہ رجسٹر ہوتا تھا، وہاں اندراج کراتے تھے، فیس دیتے تھے مہینے کی. کال آئے تو بلا لینا بھائی، یہ کال کرنی ہے. یہ تو میں خود لوگوں کے گھروں پہ چل کے گیا ہوں، کچھ اور لوگوں نے، اور ٹیلی فون جہاں کر سکے کہ بھائی نسیم کے مقابلے میں نہیں آنا. اچھا. 7 راؤنڈ تھے، 5 ہو گئے تھے. اچھا، یہ بات نسیم کو بھی مدتوں بعد میں نے بتائی ہے، اور وہ شاید بھول گیا تھا، تو ابھی کچھ عرصے پہلے کہنے کا یار یہ تو مجھے پتہ نہیں تھا. میں نے کہا میں نے بتایا تھا. تو یہ بہرحال ایک بہت بڑی بات تھی، ہم سب کی طرف سے تھی، ایک قربانی تھی. اگر میں مقابلے پہ آ جاتا تو پھر آپ سوچ لیجئے. وہ دور تھا اللہ کے فضل و کرم سے، جو پاپڑ بیلنے کی تفصیل ہے کہ ہم نے کیا نہیں کیا. یعنی نیلام گھر کا پاس لینا جوئے شیر لانے کے مترادف تھا. سب سے پہلے تو پاس کا حصول ملنا، اور نہیں ملا تو بغیر پاس کے اندر جانا وہ کسی جادو سے کم نہیں تھا، اور پرانے پاس کو چلا دینا وہ بھی ایک کمال تھا. یہ سب ہم نے کیا، یہ بھی پاپڑوں میں شامل، یہ پاپڑوں میں شامل ہے. اور اس کے ساتھ یہ کہ بھائی تیاری پوری تھی، اور تیاری کا یہ عالم تھا، یہ عالم تھا کہ ہم انسائکلوپیڈیاز تو پڑھتے تھے، کوئز بکس بھی پڑھتے تھے اور کتابیں بھی پڑھتے تھے. تو ایک کوئز بک میں 15 یا 20 سوال ہیں، تو میں اپنے سامنے کسی بہن بھائی کو بٹھاتا تھا یا کسی جونیئر کو، آئے گئے کو، لو بھائی پوچھو، ایک نظر دیکھا پوچھو. تو وہ 15 یا 20 سوال پوچھتا یا پوچھتی، بھائی یا بہن یا وہ جونیئر، اس میں سارے صحیح جواب میں دیتا تھا یا ایک آدھ کا بھی غلطی ہوتی تھی. یہ تھی یادداشت اللہ کے فضل و کرم سے، جو اب تک برقرار ہے، جو اب اس طرح نہیں ہے، اس درجے کی نہیں ہے. اب بھی بعض لوگ چڑ جاتے ہیں، ماضی میں تو بہت ہوتا تھا، باقاعدہ چڑ جاتے تھے لوگ کہ بھائی میں آپ سے فلاں تاریخ کو فلاں سن میں، یار آپ کو کیسے یاد ہے یہ فلاں تاریخ کو ملے تھے؟ بھائی کیسے یاد رکھتے ہیں آپ 15 سال 25 سال پیچھے کی بات؟ تو وہ اللہ نے اتنی یادداشت دی تھی، فلاں شہر فلاں جگہ سے گزرے تھے. مثلا مجھے آج بھی یاد ہے اس دور کا 80 کی دہائی کا کہ جی ملیر میں ایک جگہ ایک ٹائر پنچر کی شاپ، چھوٹی سی دکان کا بورڈ ہے، کچھ سال پہلے تک تھا، مہک ٹائرز. اچھا. اور یہ بعد میں کسی نے چک لیا کہ یار سائیکل کے پنچر ٹائر کا مہک سے کیا تعلق ہے، یہ کون سی مہک ہے. تو وہ دور تھا کہ جو دیکھا یاد ہو گیا. اس دور میں ہم نے قربانی دی، نسیم کے مقابلے میں نہیں آئے. پھر بھی ایک ہمارا جونیئر آ گیا، اور نہیں وہ تھا جنید صدیقی. اس کی والدہ ریڈیو پاکستان میں ذہانہ شرطیں میں بہت مرتبہ آئی ہیں، بہت مرتبہ جیتی. تو ان کا نام تھا بیگم زرینہ زرنی. میں نے سنا ہے کہ شاید فوت ہو گئی ہیں. ان کے 2 بیٹے، ایک حسان ایک جنید، مجھے یاد ہے، یہ ہم سے چھوٹے تھے. تو جنید ان کے مقابلے میں آ گیا، جنید مقابلے میں آ گیا اور ہار گیا. اچھا، وہ تکنیکی بات ہے، ویسے بھی ہارنا ہی تھا اس کو. جب ایک آدمی کا مورال آپ کو پتا ہے کہاں ہوتا ہے، آسمان کو چھو رہا ہے، تو اس کے مقابلے میں کون ٹھہرتا ہے. تو یہ سارا ہوا تھا. تو بہرحال یہ کہ نسیم جیت گیا. اور ایک آخری بات میں اس میں عرض کروں، یہ آخری بات کیا میرا تکیہ کلام بن گیا آج کل، اس طرح یہ بات کو سمجھنا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ نسیم سے ان دنوں میری انبن تھی، بات چیت بند تھی. اچھا. اور ادھر یہ کہ نسیم کا مقابلہ نہیں کرنا ہے، کیوں یہ وہ جیت جائے. تو میں سب سے پہلے پہنچا اس کے گھر مبارکباد دینے. اور میں نے جن لفظوں میں مبارکباد دی مجھے یاد نہیں ہے، نسیم کو یاد ہے.
وہ کہتا ہے یار بڑی بات ہے تم نے ایسے آ کے مبارکباد دی. وہ شخص جس سے بات چیت بند تھی وہ گھر پہ آیا مبارکباد دینے کہ بڑی خوشی کی بات ہے تم کار جیت گئے ہو. تو یہ تو ہوا. اس کے بعد پھر سلسلہ چلا نا وہ پاپڑ بیلنے والی بات, پیغامات ملنے شروع ہو گئے, یار کل ریکارڈنگ ہے مت آنا, آج ریکارڈنگ ہے میرے سامنے مت آنا, میرے مقابلے مت بیٹھنا. ہوتے 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 ایک اور صاحب تھے, وہ بھی نابینا تھے, اللہ مغفرت کرے, انہوں نے بالواسطہ دھمکی دی یا ان کی طرف سے کیا میرے مقابلے میں تو اچھا نہیں ہوا. اچھا میں پھر بھی پہنچ گیا تھا, میں نے کیسی کی تیسی یار میں تو بیٹھوں گا مقابلے میں. میں وہاں جو فضا دیکھی میں نے پھر اپنے آپ کو پیچھے کر لیا, اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا. تو یہ تھا کہ اب وہ سلسلہ چل سو چل. اس کے بعد پھر ایک یہ ہوا کہ میں ڈپارٹمنٹل اسٹور میں جا پہنچا. وہ وہاں باقاعدہ ایک جسے شوبیز کی زبان میں کہتے ہیں نا سین کریٹ کیا گیا کہ بھائی یہ تو بہت ہائی اسپیڈ میں کار جیت کے جائے گا, کار دینی نہیں ہے. اچھا کار دینی نہیں ہے, کار کسی اور کو دینی ہے, کسی وجہ سے دینی ہے. انہوں نے کہا کہ یار ایسا کرو نمبر میں فرق کر دو, آدھے یا 1.5 نمبر کے فرق سے اس کو بھیج دو ادھر ڈپارٹمنٹل اسٹور. اچھا وہ میرے ایک ہم نام میرے جونیئر ہیں, ان کو بھیج دیا کار کے راؤنڈ میں, مجھے بھیج دیا ڈپارٹمنٹل میں جیت گیا. 1986 کی بات ہے. پھر 1987 میں کار جیتا ہوں, وہ 13ویں کار تھی نیلام گری. 13ویں کار تھی. اچھا اس کی تفصیل الگ ہے, وہ میں نہیں بتا رہا ہوں, بات لمبی ہو جاتی ہے. مگر مختصر یہ ہے کہ جیسے وہ کسی نے کہا نا کہ ہاں وہ علامہ اقبال کا شعر ہے, وہ جو غیر مطبوع کلام کا میری روشنی کے دریچے پروگرام کا, کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. تو وہ میں یہ کہوں گا کہ لوگ آسان سمجھتے ہیں کار جیتنا, جیسے ہم نے جیتی ہے. بہت بالکل آسان نہیں ہے بھائی. اچھا بہت ایک شاندار پروگرام آپ نے ترتیب دیا, خود اس کے میزبان بھی رہے, کوئز سیٹر بھی رہے, مشل کوئز, اس کے بارے میں بتائیے. مشل کوئز کے لیے یہ تھا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس میں میں بالکل تنہا تھا, کوئی آگے پیچھے نہیں, کسی قسم کی کوئی سرپرستی نہیں. صرف اتنا تھا, میں چینلز میں گیا, میں نے لوگوں کو بتایا کہ جی یہ میرا کانسیپٹ ہے, آئیڈیا ہے, اور آپ چاہیں تو مجھے کہیں کہ یہ برابر میں اسٹوڈیو آ جائیں, کر لیں گے. تو لوگ بھی نہیں ہیں, میں آپ کو کر کے دکھا دوں گا. لوگوں کے وہ جو کہتے ہیں نا سروں سے گزر گیا, بھئی یہ کون ہے, یہ کوئی اداکار نہیں ہے, کوئی مشہور مکھڑا نہیں ہے, اس کو کیا پتا یہ کیا کرے گا. کسی نے توجہ نہیں دی. ہوتے ہوتے پھر یہ ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں کریٹو ہیڈ تھا, وہاں کے مالکان نے میری بات, ایک صاحب ان میں سے مالکان میں سے, انہوں نے توجہ سے سنی, انہوں نے اپنے کلائنٹ سے بات کی اور وہ زبانی کلامی منظوری ہو گئی. وہ پروگرام میں نے کیا, کس طرح کیا وہ ایک تفصیل ہے, مگر اس میں اصل جو بات بتانے کی ہے جو کیمرے پہ بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگ پاس کیسے رکھتے ہیں وعدے کا اور کیسے نہیں رکھتے ہیں. یہ دونوں باتیں اس مشل کوئز کے اس مرحلے میں آ گئی جب منظوری پروگرام کی ہوئی. اچھا جس کلائنٹ نے وعدہ کیا تھا اس نے پیسے نہیں دیے, اور جس نے وعدہ نہیں کیا تھا ایجنسی کے مالک, اس نے پیسے دیے سب کی طرف سے. تو وہ مشل کوئز ہوا, اور اس میں اللہ کے فضل سے میں نے 5 مختلف حیثیتوں میں کام کیا. میں سوالات کا مرتب تھا, پوری تحقیق کے ساتھ, میزبان تھا, ٹیمز کوآرڈینیٹر تھا, ٹیمز میں لے کے آیا تھا, کوئی اور نہیں لایا تھا, میں جج تھا, کوئی اور منصف نہیں بیٹھا تھا, اور میں پروڈیوسر بھی تھا وہاں پہ. اس وقت تک تو کلائنٹ ہی تھا نا بظاہر نظروں میں, اس کا باقاعدہ وہاں پیچھے بیک ڈراپ لگا ہوا تھا, وہ الگ بات ہے, اس نے پیسے نہیں دیے. تو میں وہاں سبھی کچھ تھا, اکیلا تھا. یہاں تک کہ ریکارڈنگ شروع ہوئی ہے تو اس وقت کوئی سوئچ پینل پروڈیوسر تک نہیں تھا, ڈائریکٹر جو ہوتا, اور کوئی معاونین کچھ بھی نہیں, کسی قسم کا کوئی بھی نہیں تھا. اچھا اب اس میں یہ ہوا کہ ریڈیو پہ آر جے عروج نظامی مجھے 2 دفعہ ملی, سلام علیکم, تو مجھے اچھی لگی کہ یہ ٹی وی پہ بولنے کے لحاظ سے. میں نے کہا کہ اس کو میں اسکورر رکھ لیتا ہوں. تو وہ جو پروڈکشن پارٹی تھی انہوں نے کہا ارے سر چھوڑیں, ہٹائیں, اسکورر کیا رکھنا ہے, ہم ڈیجیٹل چلائیں گے. مجھے اچھا نہیں لگا. پھر وہ وعدے کے پاس کی بات, میں نے کہا میں اس کو کہہ کے لایا تھا کہ میں تمہیں اس میں لے رہا ہوں. تو میں نے اس کو معاون کے طور پہ کھڑا کیا, حالانکہ اس میں پھر مسائل وہ الگ تفصیل ہے. تو بہرحال اصل چیز یہ ہے کہ مشل کوئز کس طرح ریکارڈ ہوا, صرف مختصر عرض کرتا ہوں. آج بھی بحمد اللہ چیلنج ہے پوری دنیا کے کوئز چیمپئن, ٹیلی ویژن ہوسٹ, اینکرز, اداکار, جتنے بھی لوگ اس سے متعلق ہیں, ان کو کہ جن حالات میں جس طرح میں نے کیا تھا وہ کر کے دکھائیں. یہ اللہ کا بڑا کرم ہوا. پہلے ریکارڈنگ 1 ہوئی, پھر 2 ہوئی, اس طرح سے وقفے سے 5 ریکارڈنگز ہو گئیں. اب بچیں 7 ریکارڈنگز. پروڈکشن پارٹی نے وہاں ہنگامہ کیا, کچھ ایسا منظر وہاں پہ انہوں نے گویا کہہ لیجیے کہ سما بنا دیا کہ بس آج ہی کر لیں, سب آج کر لیں. میں نے کہا بھائی کہاں سے ہوگا, ٹیمیں کہاں سے لائیں گے, کیسے ہوگا, کیا ہوگا, سوالات نہیں ہیں, سوالات ختم ہو گئے. ارے سر آپ کر لیں گے سر, کوئی مسئلہ نہیں سر, آپ بس آپ کیمرے سامنے کھڑے ہو کر لیں گے. تو وہاں
میں نے 3 گھنٹے 12 منٹ کے اسلامی سیشن میں 7 ریکارڈنگز کرائی ہیں، جن میں 2 ریکارڈنگز کے بعد میں باہر نکلا ہوں، 1 گھونٹ پانی، 1 گھونٹ چائے، واش روم گیا، واپس آیا، واسکٹ تبدیل کی، کیمرے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اب سوالات نہیں ہیں، تو وہ جو لڑکے تھے کوئز کے شرکا وہ دیکھ رہے ہیں سر، میں نے کہا ہو جائے گا۔ اور آپ یقین کریں 12 ایپیسوڈ موجود ہیں مبارک ساتھ، یوٹیوب چینل سہیل احمد صدیقی کوئز چیمپ دیکھ لیجئے، اور کوئی دیکھ کے بتا دے کہ کہیں لگ رہا ہے کہ پروگرام نمبر 6 سے 12 تک سہیل صاحب کے پاس سوالات نہیں تھے، مرتب بس یہاں سے کارڈ میں پڑھ رہا ہوں، میں نے اداکاری کی ہے سوال پڑھنے کی، وہ میں اپنے ذہن سے کر رہا تھا۔ تو یہ اللہ نے اتنی عزت دی ہے کہ میں نے یہ کام کیا، 5 مختلف حیثیتوں میں کام کیا بیک وقت، اور یہ لگاتار اسلامی سیشن میں کام کیا جو ٹیکنیکلی پاسبل نہیں ہے۔ اور اس میں ایک آخری بات یہ ہے کہ جناب پی ٹی وی میں بھی اگر آپ پروگرام کرتے ہیں نا تو 25 منٹ کا پروگرام 1.5 گھنٹے میں ہوتا ہے، جہاں سارے وسائل موجود ہیں۔ یہ 3 گھنٹے 12 منٹ میں 7 ریکارڈنگز، نو جوک۔ یہ تو ان کی آخری بات تھی، اور میری آخری بات یہ ہے، آپ نے محسوس بھی کیا، سنا بھی، دیکھا بھی اور پڑھا بھی ہوگا سہیل احمد صدیقی کے بارے میں، کتنے باصلاحیت، کتنے ذہین، کتنے انٹیلیجنٹ اور کتنے ٹیلنٹڈ ہیں۔ مگر سہیل اس کے باوجود، اتنے باصلاحیت ہونے کے باوجود، کسی بڑے ٹیلی ویژن چینل پہ آپ کی رونمائی نہیں ہو پائی۔ مسئلہ بہت مختصر یہ ہے کہ بڑے چینل کیا، چھوٹے درمیانے کیا، وہاں چلتا ہے مکڑا، اور وہاں چلتی ہے پی آر، پی آر اسٹینڈ فار پرسنل ریلیشنز، ناٹ پبلک ریلیشنز، یہ میں کہتا ہوں، اور وہاں چلتا ہے پیسہ۔ اچھا، کیسا آدمی کیا کر رہا ہے۔ ایک صاحب ہیں، میں نام نہیں لے رہا ہوں، لوگ پہچان جائیں گے، انہوں نے ماشاءاللہ داڑھی بھی رکھ لی ہے، اللہ نے توفیق دی ہے، اور وہ این سی ہے میرا خیال ہے لاہور میں، وہاں کے پڑھے ہوئے ہیں، اداکاری وہ کرتے ہیں، مذہبی پروگرام انہوں نے کیے ہیں، تاریخی دستاویزی نوعیت کے پروگرام انہوں نے کیے ہیں، اسلامی معلومات کے پروگرام بھی انہوں نے کر لیے۔ اچھا، تو بھائی ایک فرض کر لیا انہوں نے کہ بھائی یہ ہمارا جاننے والا فلاں ہے، تو اس کو سب کچھ آتا ہوگا، حالانکہ وہ اس کا شعبہ نہیں ہے۔ تو ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے، اسی وجہ سے میں چینل سے دور ہوں، اور میں نے آج بھی جتنی بات کی ہے الحمدللہ میں اس پہ قائم ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے۔ اس پروگرام کے ختم ہونے کے بعد اور دیکھنے کے بعد کوئی بھی کہے کہ یہ کرنا ہے، میں کہوں گا آئیے، ہاں فی سبیل اللہ نہیں کروں گا، باقاعدہ معاہدہ کریں، طے کریں، میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا پہلے کی طرح۔ جی سامعین، ناظرین، آپ نے سہیل احمد صدیقی کی زندگی پر مبنی، جس زندگی کے مختلف پہلوؤں پر مبنی 4 پوڈ کاسٹ دیکھے، سنے، اور یقینی طور پر محظوظ بھی ہوئے آپ۔ ہم آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے، ضرور اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ اب ربیہ اکرم سہیل احمد صدیقی کے ساتھ آپ سے اجازت کی طلبگار ہے، اللہ حافظ ہونے کے بعد۔